آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ مرتبہ احسان ہے، رب لم یزل نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ رب وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائی۔ ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، ہم حضور سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی اور حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ مشورہ کر کے آئے کہ مصروفیات حضور کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ایسا کیا کریں کہ ہم کچھ پیسے اکٹھے کر کے سرکار کی کچھ خدمت کیا کریں، تاکہ سرکار کے ہاں مہمانوں کا بھی آنا ہوتا ہے، تو ہم آئے روز سرکار کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا کریں۔ بہرحال صحابہ جلیل القدر صحابہ اکٹھے ہوئے، مولا علی کو سردار بنایا اپنا اور کہا کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کریں کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ تحفہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور پاک کوئی اور جواب دیتے، جبریل آیا اور رب تعالیٰ نے صحابہ کو جواب دیا، فرمایا اگر تم محبوب کو کچھ دینا چاہتے ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری محنتوں کا صلہ دینا چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت کی راہ کا میں نے مسافر بنایا ہے، پھر اگر مجھے کچھ دینا چاہو تو میرے اہل بیت کی محبت مجھے دے دو، میرے گھر والوں کی محبت مجھے دے دو، میرے حسن سے پیار کیا کرو، میرے حسین سے پیار کیا کرو۔ فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت فرما، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرا بھی محبوب بن جاتا ہے، رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو معرکہ کربلا میں شہید کیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی میدان کربلا میں شہید کیا گیا، لیکن یاد رکھیں یہ وہ داستان ہے، ظالم نے ظلم کی حد کر دی مگر امام حسین نے صبر اس قدر کیا کہ پھر صبر کی انہوں نے بھی حد کر دی۔ ظلم کا ہر جبر کا ہر پہاڑ آپ پہ گرایا گیا مگر امام علی مقام کے نظریے میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، اس لیے کہ امام علی مقام کو جب پتہ چلا کہ 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسند خلافت پہ رہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا 20 سال کے بعد پتہ چلا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن کی بھی بیعت تھی، امام حسین کی بھی بیعت تھی۔ جب یزید تخت نشین ہوا آج لوگوں کو پریشانی ہوتی حضرت امیر معاویہ سے، لیکن یاد رکھے میرے محبوب نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب دو گروہ آپس میں اتنا اختلافات بڑھ جائے گا، دو فوجیں آمنے سامنے ہو جائیں گی اور اگر لڑائی ہو گئی تو لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، لیکن فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، فرمایا اس کی سرداری اس وقت کائنات دیکھے گی کہ کائنات نے دیکھا 1.25 لاکھ سے زیادہ فوجی امام حسن کے ساتھ تھے اور 1.25 لاکھ سے زیادہ کہیں لاکھوں کی تعداد میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ جب یہ لڑائی کی نوبت آ گئی حضرت امام حسن آگے بڑھے، مولا علی کا ایک لشکر تھا ایک حضرت امیر معاویہ کا، آپس میں اختلافات جب بڑھنے لگے حضرت امیر معاویہ کے سامنے امام حسن آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کیا، فرمایا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنا ہاتھ آگے کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، فرمایا تم میرے نانے کی شریعت پہ چلتے رہنا، میرا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے بیٹے میرے بھائی حضرت امام حسین کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان سے امام حسن نے صلح کی ہو ہم ان سے نفرت رکھ نہیں سکتے۔ گرامی قدر حضرات، اور جن سے امام حسین نے جنگ کی ہے اس یزید کو ہم سچا کہہ نہیں سکتے۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانے پیش کرتے رہے، تحفے تحائف بیچتے رہے اور سالانہ خرچ امام حسین اور امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جایا کرتا تھا، لیکن یہ حقیقتیں چھپائی گئی۔ 20 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا، تخت نشین ہوا،
بادشاہ وقت بنا یزید فاسق آدمی تھا، کتوں کی لڑائیوں میں بڑا شوق رکھتا تھا، کتے پالتا تھا۔ پتہ چلا کتے گھر میں پالنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ ڈانس دیکھتا تھا، نیم برہنہ عورتوں کے ڈانس دیکھتا تھا، کبھی کبھار نماز ترک کر دیتا تھا۔ دیکھو اتنا بڑا گناہ ہے نماز۔ کبھی کبھار شراب پیتا تھا، پتہ چلا شراب پینا یہ یزیدیوں کا کام ہے، نماز نہ پڑھنا یہ یزید کا کام ہے۔ فرمایا صف صحابہ میں یا قرون اولیٰ میں کسی نے بھی یہ معاملہ نہیں کیا تھا کہ اس نے کبھی نماز ترک کی۔ جب صحابہ نے یہ عمل دیکھا کہ اس نے تو نماز چھوڑ دی ہے وقت کا بادشاہ ہو کر، تب خروج لازم ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام کے پاس خط بھیجا گیا، ولید کے نام خط لکھا گیا، جو مدینے کا گورنر تھا، عاشق تھا مصطفیٰ کی اہل بیت کا۔ کہا ان سے خلافت لو، بیعت لو امام حسین سے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ آپ نے فرمایا میں فاسق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں اگر بیعت کرتا ہوں تو ساری امت ادھر جائے گی، میں اپنے نانے کے دین کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، میں بچا کر رہوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر موت یقینی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ہی میرے نانا بشارت دے گئے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ بہرحال رات کے عالم میں حضرت امام علی مقام نے صحابہ کو ساتھ لیا۔ جو آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت گئے تھے، وہاں صحابہ تو ساتھ نہیں تھے، 17 افراد اہل بیت گئے تھے، باقی سارے مصطفیٰ کے صحابہ کی اہل بیت، مصطفیٰ کے صحابہ کے بیٹے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ 72 جو ہستیاں شہید ہوئی ہیں ان میں 17 وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، باقی سارے وہ لوگ تھے جو مصطفیٰ کے یا صحابہ تھے یا مصطفیٰ کے صحابہ کی اولاد تھی، جنگ کی غرض سے گئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین مدینے سے جب نکلے رجب کے مہینے میں، سفر کرتے کرتے آپ نے پیدل قجاموں پر سفر کیا حرم شریف کا، مدینہ سے مکہ پہنچے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا۔ امام حسن کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، امام حسین کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، 25 حج حضرت امام حسین نے پیدل فرمائے۔ پیدل حج، مدینہ سے مکہ کتنا سفر ہے، اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس وقت پہاڑی راستے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ چلنے کے قابل راستے نہیں تھے، لیکن امام حسن اور امام حسین وہ اللہ کے عاشق گزرے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ سے لے کر مکہ تک پیدل حج کر کے بتایا، فرمایا ہم مصطفیٰ کے اہل بیت رسول اللہ سے بھی پیارے، رسول اللہ کو بھی پیارے ہیں اور اللہ کو بھی اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدل حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ مکہ پہنچے، ذی الحج میں آپ وہاں رہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو آپ نے تیاری کی۔ فرمایا میں اگر یہاں حج پڑھتا رہوں، میرے نانے کے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، نظریات بدلے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعہ مطہرہ کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ کہنے لگے حضور 2 دن رہ گئے بڑی حج کو، 2 دن حج کو رہ گئے، آج 8 ذی الحجہ ہے، کعبے کو سنوار دیا گیا ہے، دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تریخی جملے کہے امام حسین نے، فرمایا تم ادھر طواف کرنا خانہ کعبہ کا، میں ادھر اپنے خیموں کا طواف کروں گا۔ فرمایا تم ادھر سفید کپڑے پہننا، میں وہاں دین محمدی کے لیے خون کے ساتھ رنگے ہوئے سرخ کپڑے پہنوں گا، اور فرمایا تم یہاں پانی پینا آب زمزم، میں وہاں پیاسا دین کو بچاؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، ہر کوئی حاجی یہاں طواف کرتا رہا، امام علی مقام نے 8 ذی الحجہ کو حج کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنے محبوب نانا کے دین کو بچانے کے لیے شہر مکہ سے آپ روانہ ہو گئے۔ بہرحال حضرت امام مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا گیا کہ وہاں کوفے کے حالات کا پتہ کرو کہ حالات کیسے ہیں۔
حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہاں حالات بڑے بہتر ہیں، اس لیے کہ پہلے دن 17,000 بندے نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ چچا زاد بھائی تھے آپ کے۔ دوسرے دن 40,000 بندے نے بیعت کی۔ آپ نے خط لکھا یہاں ماحول بڑا سازگار ہے، اور ابھی تک یزید جو ہے وہ کوفے والوں پر ظلم نہیں کر رہا۔ کوفے والے بار بار مجھے خط لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ 3 بوریاں خطوط کی کوفہ والوں نے بھیجی، اور ایک روایت میں 40,000 خطوط انہوں نے بھیجے کہ حضور آپ ہمارے پاس آئیں، اس لیے کہ اگر آج آپ نہیں آتے اور ہمارے دین کو خطرہ ہے، جہاں آئیں ہمارا دین بچائیں، ورنہ قیامت والے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے حضور شکایت کریں گے، یا اللہ ہم حسین ابن علی کو کہتے رہے کہ ہم کسی فاسق کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حسین ابن علی اپنی جان بچا کر وہاں بیٹھے رہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے خط پر امام علی مقام شہر مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ خطوط کے ساتھ ان کو بلایا گیا تھا کہ یہاں آ کر دینی معاملے کو ہینڈل کیا جائے، اور یہاں آ کر معاملات کو شریعت کی طرف لایا جائے۔ یہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وقت کا خلیفہ بادشاہ وقت ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ گرامی قدر حضرات، آج جن کو ووٹ دیتے ہو یا جن کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہو یا جن کے نعرے بلند کرتے ہو، کبھی دیکھو ان کا کردار حسینی نہیں ہے، ان کا کردار یزیدی ہے۔ وقت کے یزیدوں کے سامنے بولنا یہ حسین ابن علی کی سنت ہے، اس یزید کو گالیاں دینا آسان ہے۔ وقت کے یزیدوں کے سامنے اگر کوئی ڈٹا ہے، یا صدام حسین تھا یا ممتاز حسین تھا، اگر 15ویں صدی میں وقت کے یزیدوں کو گستاخوں کو کسی نے للکارا ہے تو والا مخادم حسین رضوی رضی اللہ عنہ۔ آپ جہاں دیکھ لیں، جہاں بھی دین پر مشکل وقت آیا وہاں کسی حسینی نے آ کر اپنا کردار ادا کیا۔ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں جب دین کو ضرورت پڑی، اس اللہ کے فقیر نے پورے ہندوستان میں آ کر 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دین حسینی میں شامل فرما۔ اس لاہور کی دھرتی پر ہر طرف کفر تھا، جہاں داتا علی حجویری میرے محبوب کے بیٹوں کے بیٹے داتا علی حجویری نے آ کر لاہوریوں کو کلمہ پڑھا دی۔ لاہوریوں تسی تے احسان دے نہیں سکتے داتا علی حجویری دے، ساڈے وڈکے تے خبرے کیڑے کفر ہون دے، انہاں نے آ کے ساڈے تے احسان کیتا ہے۔ دسو تے صحیح کیڑا ایتھے آ کے کیڑا نبی آیا پنجاب دی دھرتی تے، اس پنجاب دی دھرتی تے، ہندوستان دی دھرتی تے کوئی نبی نہیں آیا۔ جدوں بھی آیا کوئی اللہ دا ولی آیا تے ہر طرف محمد رسول اللہ دے نعرے۔ ہندوستان نے اگر کلمے پڑھے نے یا معین الدین چشتی اجمیری دی نگاہاں دا فیض ہے یا داتا علی حجویری دی نگاہاں دا فیض ہے۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جب بھی دین کو ضرورت پڑی، یا حسین ابن علی میدان میں آیا یا حسینی آئے، وہاں پر 2 گروہ بن گئے تھے۔ آج یہ نمازی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اے یزیدیاں دا کردار ہے، سارے ٹھیک نے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام نے 72 لے کے اوتھے لے گئے، 72 شہید کروا کے دسا اسلام امن دا درس دیندا ہوندا۔ حسین ابن علی نو تے جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے، اور مینوں تے حضور پاک سنگ دے سن تے سنگ کے فرماندے سن، اے صحابہ اس بیٹے حسین وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی، اور حسین ابن علی تو وڈا پھر امن والا کون سی؟ ایک دن کہن لگے سرکار میں تواڈے سینے تے چڑھنا ہے۔ سرکار نے امام حسین دے پیراں نو آدے پیراں تے رکھا، پھر جویں بچہ نو بندہ اٹھاندا ہے، 5 سال عمر امام حسین دی، اٹھا کے آپ دے قدم مبارک امام حسین دے سرکار نے اپنے گوڈاں تے رکھے، گوڈاں تو چک کے سینے تے رکھے، فرمایا واہ حسین تو میرے تو اونچا ہو گیا ہے۔ جب حسین ابن علی نے اونچا بلند کیتا، پھر سینے نال لا کے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا بڑی ظالم ہو میری امت ہوئے گی جڑے میرے بیٹے نو شہید کرے گی۔ فرمایا انہاں نال پیار کرو، جڑا اس نال پیار کرے گا مجھ محمد نال بھی پیار کرے گا، رب نال بھی پیار کرے گا۔ سبحان اللہ دی ذرا آواز آ
ہاتھ چوک کے گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں نہیں پہنچے تھے کہ ابھی راستے میں حر بن یزید آیا، 1000 کا لشکر روکنے کے لیے امام علی مقام کو آپ نے فرمایا لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، اسی راہ سے وقت کا شاعر فرزدہ گزر رہا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، امام علی مقام آپ کوفے نہ جائیں، اس لیے کہ میں نے چوک چوراہے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا ہوا دیکھا۔ یہ اہل بیت کا وہ فرد تھا جو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گیا۔ یزیدیوں نے ابن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، ابن زیاد نے آرڈر یزید کا تھا کہ قتل بھی کرنا پڑے اہل بیت کے افراد کو، قتل کر دو، یہ چند مٹھی بھر نعوذ باللہ باغی لوگ ہیں، ان کو قتل کر دو جو ہماری خلافت کے ہماری حکومت کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یزید نو برا کہنے والے میں بھی کھا سکنا، 15ویں صدی دے وچ کیا علماء دے جنازے نہیں اٹھے جیلاں دے وچ؟ کیا علماء نو زخمی نہیں کیتا گیا؟ کیا روزے دی حالت دے وچ وقت دے یزیداں نے طالب علماں نو قرآن پڑھ دیاں نو شہید نہیں کیتا؟ اساں صرف اسے یزید نو گالاں کڈنے ہیں، مگر حسین ابن علی نے 72 تن دے کے فرمایا رب تعداد نو نہیں ویکھدا، یزیدی بھی قرآن پڑھ رہے سن، حسینی بھی ادھر قرآن پڑھ رہے سن، انہاں دے خیمہ وچ بھی قرآن پڑھا جا رہا سی، انہاں دے خیمے وچ بھی قرآن پڑھا جا رہا سی۔ ابن سعد کہنے لگا جلدی کرو، انہاں دا کام تمام کرو، اساں نماز جمعہ بھی ادا کرنی۔ امام علی مقام فرمان لگے او لعنت تے تواڈے تے، تساں نماز بھی او پڑھنی جدے وچ محمد والے محمد تے تساں درود بھیجنا ہے، تے پھر تساں کہندے جمعہ پڑھنا ہے۔ حسین ابن علی نے دسا نماز رب انہاں دی قبول کردا جنہاں دے دل تے وچ اہل بیت دا بھی پیار ہوے، محمد عربی دی محبت بھی موجود ہوے، رب ان دی نماز قبول ورنہ قرآن دونوں طرف پڑھا جا رہا، وہ بھی نماز پڑھتے سے ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی، مگر حسین ابن علی نے فرق کر چھڑے، فرمایا ضروری نہیں کہ ہر نمازی راہ حق تے ہوئے۔ رب تعالیٰ نے قرآن واضح فرمایا اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد منگو نماز کولوں تے صبر کولوں۔ کدے کولوں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کولوں صبر کولوں۔ اگے کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرن والےاں دے نال ہے، بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ 2 چیزاں دا ذکر ہویا پیچھے، نماز تو مدد منگو تے صبر تو مدد منگو، تے اگے فرمایا صابراں دے نال اللہ ہے۔ اس واسطے کہ اگر رب فرماندا میں نمازی دے نال ہاں، ہر نمازی منہ چک کے آندا رب میرے نال ہے، نا رب نے فیصلہ کیتا، فرمایا نمازی 2 طرح دے ہون گے میدان کربلا وچ، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہوئے گی، 22,000 دا لشکر ایک پاسے، 72 تن ایک پاسے، فرمایا نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہوئے گی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہوئے گی۔ اگر میں کہاں نمازیاں دے نال رب ہے، ہر نماز پڑھن والا یزیدی بھی کہندا اج رب ساڈے نال ہے، اساں نماز پڑھ رہے، فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، جدوں بھی کوئی راہ حق تے ہوئے گا صبر کرن والا نو تلاش کرنا، انہاں دے وچ تانوں رب مل جائے گا، رب دے نال ہون گے ہر وقت جتھے بھی رب ملے گا صابرین دے نال۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ صابراں دے نال ہے۔ امام علی مقام نے پھر عشق اور محبت دی او داستان رقم کی تھی کہ رہندی دنیا تک اسی حسین والے نہیں، اسی رومن والے پٹن والے ماتم کرن والے نہیں، الحمدللہ حسین ابن علی شہید ہوئے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا جیڑا شہید ہو جاوے میں انہوں نوی زندگی عطا فرمانا۔ حسین ابن علی قرآن دی روح نال اج بھی زندہ نے، اج بھی مومناں دے دل دے وچ زندہ نے، اج بھی مومناں دے سینے وچ زندہ نے۔ اسے ہائے ہائے کرن والے نہیں، اسی واہ حسین کرن والے ہیں، واہ حسین 72 لے کے گئے اور علی اصغر بھی تو دے دیتا، علی اکبر بھی دے دیتا، جواناں دے لاشے تو اٹھائے، مگر دین محمدی دیواری آئی تیرے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ واہ حسین ابن علی تیرے تے لکھاں سلام ہون، قیامت تک آمن والے یزیدیاں دا تو پنجا توڑ کے رکھ دیتا اور کائنات نو دس دیتا 72 بھی ہوون، اگرچہ ظاہری طور تے شہید ہو جاون، فتح رب تعالی حسین ابن علی دے منن والا نو عطا فرما۔ زندہ باد
زندہ ہاتھ چوک کے ذرا زندہ باد کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا۔ امام مسلم بن نقیل دا جس ویلے آپ نو پتا چلا کہ شہید کیتا گیا، آپ نے فرمایا دسو انہاں دی لاش دی کی حالت ہے؟ کہن لگے انہاں نو چوراہے دے وچ لٹکا دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رو پے، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بھائی لٹک تے گیا مگر جھکا تے نہیں وقت یزید دے اگے۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا۔ زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ اپنا دکھ انسان برداشت کر لیندا ہے، جدو بہناں دے دکھ دی واری آوے انسان کولوں بہناں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ حضرت حسین ابن علی نے جدو حضرت علی اکبر بھی دے دیتا اپنا جوان پتر جڑا جوان 17 سال دا نوجوان، جدو لاش چک کے حضرت حسین ابن علی آ رہے سن، تاریخ دان لکھ دے نے جدو بھی کسے صحابی نو حضور دی یاد آندی سی حضرت علی اکبر دی زیارت کردا سی، ایسے واسطے کہ جدو بھی حضرت علی اکبر حسین ابن علی دا وڈا منڈا پلٹھی والا جدو باہر نکلدا سی، چھتاں تے عورتاں چڑھ جاندیاں سن، کہندیاں سن ویکھو ثانی محمد جا رہا ہے، ویکھو شبیہ محمد جا رہی ہے۔ جدو بھی صحابہ نو مصطفیٰ دی دیدار دی لوڑ پیندی سی، حضرت علی اکبر دا دیدار کردے سن، حضور دی پھر یاد تازہ ہو جایا کرتی۔ زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ حضرت حسین ابن علی فرمان لگے بین تیرے ننے ننے دو بیٹے نے، میں انہاں نو بھیجنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے اسے ماں دا دودھ تساں پیتا ہے، جے تساں علی اکبر دے سکدے ہو میں بہن ہو کے کیویں پیچھے رہ جاواں؟ قیامت والے دن سجدہ کی کہن گیا اے زینب تو آدھی جوڑی بچا کے بہ گئی۔ حسین ابن علی نے تے علی اصغر بھی 6 مہینہ دا قربان کر دیتا۔ فرمایا آنو محمد تسا تیار ہوو، میں اس وقت تک تانوں دودھ دی ایک بوند بھی معاف نہیں کراں گی جدوں تک تہاڈا سر حسین ابن علی دے نام تو قربان نہیں ہو جاندا۔ کائنات نوں اس بہن نے دسیا، فرمایا بہنا ہوون تے ہو جیاں ہوون، اگر دین دے اوتے جان دیون دا ویلا بھی آوے تے 2 جوڑی ہوے پتراں دی او بھی قربان کر دیو رب سبحان اللہ۔ فرمایا اگر رب نے جوڑی دیتی اون ایک دا نام محمد، حضرت سیدہ زینب نے وہ بھی اپنے نانے دے دین واسطے قربان کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات اولاد والے بیٹھے ہو، گلاں کرنیاں سوکھیاں پر اوکھے پالن بول۔ جدو بہن دے 2 ہی پتر ہوئے تے ایک بھائی دے سامنے انسان اپنا دکھ برداشت کر لیندا ہے، بہناں والے بیٹھے ہو دکھ نو سمجھ دے ہو، لیکن جدو بہناں دے 2 ہی بیٹے ہوئے ایک بہن دے تے بہن دونوں جوڑی رب دی بارگاہ وچ بھیجے، پھر خیمہ چوک کے ویکھے انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے، بھائی نو کہے جا بھائی جوڑی لے کے آ، ہن قیامت والے دن میل ہوے گا۔ اے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، میدان کربلا وچ محمد والے محمد نے جہو جی قربانی دے سکدے، قیامت والے دن تک اسی انہاں تے درود و سلام بھیجدے رہیے، سلام عقیدت پیش کردے رہیے، تے اسی احساناں دا بدلہ دے ہی نہیں سکدے۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ، اور گج کے آپ چوک کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اساں راواں خالی کیتیاں شیعہ واسطے، ایسے واسطے شراباں پی کے پٹنا کمال نہیں، نبی پاک دے دین دا تحفظ کرنا کمال ہے۔ حسین ابن علی دی سنت پٹنا نہیں، حسین ابن علی دی سنت پٹنا میدان کربلا وچ مدینے وچ کھڑے ہو کے امام حسین چھریاں مار لیندے اپنے آپ کہ میں نبی پاک دے دین دا حق ادا کر دیتا ہے، نا کربلا وچ گئے نے۔ فرمایا دین بچانا کمال ہے، اپنے آپ نو زخمی کرنا کمال نہیں۔ فرمایا جدو میرے نانے دے دین تے بادشاہاں نے وقت آ کے گنڈا گردی کرن، اس وقت میرے نانے دے دین نو بچا جاونا حقیقت دے وچ یہی دین مصطفیٰ، یہی دین حسینی ہے۔ گج کے آکھو ذرا
اے ہے کمال، اے کمال ہے۔ اس واسطے مولا علی ولایت دی مور لاندن قیامت تک جدو بھی کوئی ولی پیدا ہوئے گا مولا علی مور لاندن سنیاں وچوں پیدا ہوئے گا۔ جتھے کسے ولی دا چمکدا ہوا مزار ویکھو گے اہل سنت و جماعت وچ ہوئے گا، کیونکہ مولا علی انہوں ولایت دی مور ہی نہیں لاندے جیڑا بد عقیدہ ہوئے۔ مولا علی ولایت دی مور ہی انہوں لاندے جنہیں دل وچ صحابہ دا بھی پیار ہوئے، صحابہ دی اہل بیت دا، حضور دی اہل بیت دا۔ کچھ لوگ شرما رہے ہیں، گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جدو آنو محمد نے چک کے لیاندا گیا، حضرت امام علی مقام خیمے وچ داخل ہونے لگے، ایمان تازہ ہو جائے گا تہاڈا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب رو نہیں رہی ہیں، علی اکبر بھی شہید ہوئے نے، 71 شہید ہو گئے نے۔ سیدہ زینب عورتاں ویسے ہی کمزور دل والیاں ہوندیاں، گھر وچ ایک لاش پئی ہوے عورتاں نوں غش پیندا ہے، والد بے ہوش ہو جاندے، 10 بندے والد نوں سنبھال دین کہ جوان پتر ٹر گیا، ایتھے تے 6 مہینہ دا بھی دے دیتا سی، ایتھے تے بچایا 6 مہینہ والا بھی نہیں، ایتھے تے جوان پتر دی۔ امام تبری نے تے کمال کیتا، کہندے نے 6 وال سن امام حسین دے سفید داڑھی وچ، جدو علی اکبر دا لاش چک کے لیا رہے سن ادھی داڑھی سفید ہو گئی سی درد نہ، اس قدر غم سی، مگر ڈٹے رہے حضرت حسین ابن علی اسلام بچان واسطے، دین محمدی بچان واسطے۔ آدھی آن نہیں بچائے، اپنے نانے دا ایمان دے، اپنے نانے دا دین بچائے۔ قیامت تک پھر نماز وچ انہاں تے درود بھی بھیجا جائے گا، سلام بھی بھیجا جائے گا۔ اے انہاں دا اعزاز ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خیمے وچ داخل ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم سیدہ زینب دی اکھاں وچ ایک آنسو بھی نہیں آیا، بلکہ اس وقت حضرت سیدہ زینب اور دیگر پاک بیبیاں خیمے دے وچ بیٹھ کے تلاوت قرآن وچ مشغول سن۔ قرآن دی تلاوت ہو رہی، قرآن دی تلاوت ہو رہی، اور حتیٰ کہ اس قدر پھر اے وضو قائم ہویا کہ حضرت حسین ابن علی، حضرت امام علی مقام امام حسین نے بھی شہادت دا جام نوش کیتا، لیکن کفر دے سامنے جھکے نہیں۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ رہا، مدینے وچ کوفے تک آئے 6 مہینے، اور پھر واپس مدینے تک جاندے 6 مہینے لگ گئے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے تاریخ دان لکھ دے نے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ 72 تن 72 شہید ہو گئے، ایک طرف لاشاں دا ڈھیر لگا ہے، اور سر اتار لے گئے، سر لا کے نیزاں دے اوتے چاڑ لے گئے۔ جدو کوفے دے بازار وچ انہاں 72 دے تن گھمائے جا رہے سن، سر گھمائے جا رہے سن، ہر بندہ حیران ہو گیا، اور یزیدیاں دیاں گردناں جھک گئیاں کہ جس ویلے سورہ یاسین دی تلاوت حضرت حسین ابن علی دے سر وچوں جاری گئی۔ فرمایا میں قرآن دا دفاع کرنے والا حسین ابن علی، فرمایا قیامت تک جدو بھی قرآن تے کوئی حملہ کرے گا، ایک خاموش قرآن ہے، لوگ جلان گے ضرور، لیکن قیامت تک جدو بھی کوئی قرآن دا دفاع کرے گا، کربلا دے وچ حسین ابن علی نے کیتا ہے، تے قیامت تک ایسے رب تعالیٰ جنے پیدا کردا رہے گا جیڑا قرآن دا بھی دفاع کردے رہن گے، صاحب قرآن دا بھی دفاع کردے رہن گے۔ سانو کم از کم یزیدی کردار تو نکل کے حسینی کردار دی طرف آنا چاہیے، کم از کم نماز تو 5 وقت انسان کو ادا کرنی چاہیے، شراب تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، بےہودہ عمل تو بچنا چاہیے۔ یہ سارے وہ عمل نے جڑے یزیدیاں آج درباراں تے چلے جاؤ، الا ماشاءاللہ جتنے گدی نشین نے، کسی نے ککڑ پالے، کوئی کتاں دی لڑائی کرا رہے ہیں، کوئی کشتیاں کرا رہے ہیں، کوئی کبڈی کرا رہے ہیں، سارے اس پاسے لگ گئے، لیکن حضرت حسین ابن علی دا جڑا طریقہ ہے، فرمایا جدو مصطفیٰ دے دین تے اوکھا ویلا آوے، اس وقت اگر آدھے پتر بھی دینے پین، اپنی جان بھی دیون دا وقت آوے، پیچھے نہ ہٹنا، جان دے دینا، قیامت والے دن تک رب تعالیٰ تواڈیاں قبراں نوں بھی آباد اور شاد فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اج راتی عظیم الشان محفل ایسے مسجد دے وچ تمام احباب نماز عشاء تو بعد تشریف لیاؤ، انشاءاللہ العزیز شہدائے کربلا دا ذکر